بلے سے تحریک انصاف کی محرومی، ظلم یا انصاف؟ بائے سلیم صافی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف سے پہلا نوٹس 24 مئی 2021، جب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی تھی اور حکمرانی کے مزے لوٹ رہی تھی، کو جاری کیا گیا۔ لیکن انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کی بجائے کورونا کا بہانہ بنا کر پی ٹی آئی نے 1 سال کی مہلت مانگی، جو اسے الیکشن کمیشن نے دے دی۔ جب سال گزرنے کے بعد بھی پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں کرائے تو اسی سال الیکشن کمیشن نے اسے شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے الیکشن ایکٹ 2017 کا حوالہ دے کر اسے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے کے مضمرات، یعنی انتخابی نشان سے محرومی وغیرہ سے متنبع کیا۔ یہ رعایت کسی اور جماعت نے مانگی اور نہ اسے دی گئی، اور یہ شرط لگا دی کہ انٹرا پارٹی الیکشن 13 جون 2022 سے لیٹ نہیں ہونے چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ مزید ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ پی ٹی آئی کے مطابق 8 جون 2022 کو نام نہاد الیکشن کرائے گئے، لیکن الیکشن کمیشن نے اسے الیکشن تسلیم نہیں کیا۔ 13 ستمبر 2023 کو الیکشن کمیشن نے 2022 میں پی ٹی آئی کے فراڈ الیکشن، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2022 میں پی ٹی آئی کے واقعی انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے تھے، تو وہ آج بتائیں کہ انتخابات میں پختونخوا صوبے کا صدر کون منتخب ہوا تھا، کو فراڈ قرار دیتے ہوئے اسے حکم دیا کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات کروائے۔ واضح رہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت الیکشن کمیشن اسی وقت پی ٹی آئی کو انتخابی نشان سے محروم کر سکتا تھا، کیونکہ جن دیگر 13 پارٹیوں کو انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا گیا انہیں ایک بار بھی مہلت نہیں دی گئی، لیکن پی ٹی آئی کو ایک اور موقع فراہم کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی واضح کیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق ہونے چاہیے اور آئین میں درج تمام تقاضے پورے ہونے چاہیے، بصورت دیگر اسے انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ گویا صحیح معنوں میں انتخابات نہ کروانے کے جو نتائج ہو سکتے تھے اس سے متعلق پی ٹی آئی کو پہلے سے متنبع کیا گیا تھا۔ اس لیے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور وکلاء کو چاہیے تھا کہ وہ انتخابی ڈرامہ رچانے کی بجائے صحیح انتخابات کرواتے، لیکن الیکشن کمیشن کی ہدایات پر عمل کرنے کی بجائے پی ٹی آئی اس کے شو کاز نوٹس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ گئی۔ وہاں سنگل بینچ نے اس کی سماعت کی تو پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا کہ اس کے لیے فل بینچ بنایا جائے۔ چنانچہ 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ اب لاہور ہائی کورٹ سے اپنی ریٹ واپس نہیں لی گئی تھی اور وہاں معاملہ زیر سماعت تھا کہ 2 دسمبر 2023 کو اچانک پی ٹی آئی نے اعلان کیا کہ ان کے انٹرا پارٹی انتخابات منعقد ہوئے جس میں فلاں فلاں عہدیدار منتخب ہوئے۔ اگر پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق انتخابات کرانے کا ارادہ کر لیا تھا تو پھر پہلے اسے لاہور ہائی کورٹ سے اپنا کیس واپس لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں انہوں نے الیکشن کمیشن کے احکامات کو چیلنج کیا تھا۔ لیکن اس خوف سے کہ پارٹی ورکرز کو انتخابات کا پتہ نہ چلے، وہ کیس بھی واپس نہیں لیا گیا اور چوری چھپے 2 دسمبر کو مبینہ انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ اس عمل کو خفیہ رکھا گیا تھا کہ اس روز صرف ایک انگریزی اخبار میں خبر چھپی تھی کہ شاید آج پی ٹی آئی کے انتخابات ہو جائیں۔ چنانچہ نہ اسلام آباد، نہ لاہور، نہ کراچی، نہ کوئٹہ، بلکہ انتخابات کے ڈرامے کے لیے پشاور چنا گیا، اور وہ بھی پشاور نہیں بلکہ اس سے باہر چمکنی کا ایک دیہات۔ دوسری طرف اکبر ایس بابر، جو ہائی کورٹ کے فیصلے کی روح سے تادم تحریر پی ٹی آئی کے رکن ہیں، 1 درجن مزید کارکنان کے ساتھ اس روز میڈیا کے کیمروں کے سامنے انتخابات لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی تلاش کرتے رہے، لیکن انہیں کاغذات نامزدگی نہیں دیے گئے۔ یوں یہ سب لوگ بھی اس استدعا کے ساتھ عدالت گئے کہ انہیں نام نہاد انتخابات میں حصہ لینے نہیں دیا گیا۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ سے پہلے ایک فیصلہ آیا، پھر دوسرا، اور پھر دوسرے بینچ نے پی ٹی آئی کے حق میں ایک بلا جواز فیصلہ دیا، جس کے خلاف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ 2 دن پوری قوم کے سامنے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اس سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکلاء اپنے کسی موقف کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے۔ چنانچہ دل پر پتھر رکھ کر جسٹس فائز عیسیٰ اور اس کے ساتھی ججز، دل پر پتھر رکھنے کے الفاظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمیشہ انسانی حقوق اور جمہوریت کے حق میں فیصلے دیتے رہے۔ چند روز قبل پرانا کیس نکال کر انہوں نے جنرل مشرف کو بعد از مرگ سزا سنائی تھی، جبکہ جسٹس مسرت ہلالی جج بننے سے قبل بھی انسانی حقوق کے لیے بھرپور طریقے سے سرگرم عمل رہیں۔ کو اپنے فیصلے میں لکھنا پڑا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 24 مئی 2021 سے، جبکہ پی ٹی آئی مرکز اور صوبوں میں حکمران تھی، پر زور ڈالتا رہا کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں۔ اس لیے یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ نہ ہمیں ایسے شواہد ملے کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی سے متعلق بدنیتی سے کام لے رہا ہے یا پھر تعصب سے کام لے رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ان سے سخت احکامات دیگر 13 جماعتوں سے متعلق دیے۔ اسی طرح کا ایک کیس الیکشن کمیشن کے سامنے 12 جنوری 2024 کو آل پاکستان مسلم لیگ کا آیا۔
اور کمیشن نے اسے سیاسی جماعتوں کی فہرست سے نکالنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ الیکشن کمیشن چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کرائے، لیکن پی ٹی آئی نے صرف سرٹیفکیٹ پیش کر کے گلو خلاصی کر لی، جبکہ ہمارے پاس ایسے کوئی شواہد بھی سامنے نہیں لائے گئے جس سے ثابت ہوا کہ بادی النظر میں الیکشن سے ملتا جلتا کوئی عمل کیا گیا۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے 14 ممبران شواہد کے ساتھ پیش ہوئے جنہوں نے ثابت کیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات منعقد نہیں ہوئے۔ اسی طرح ان ممبران کے پارٹی سے نکالے جانے کے بارے میں بھی شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کے جاری کردہ نوٹس میں کہا گیا کہ انتخابات پشاور میں ہوں گے، لیکن پشاور کی بجائے چمکنی میں نام نہاد انتخابی عمل کروایا گیا۔ اگر پشاور ہائی کورٹ کے اس موقف کو صحیح مان لیا جائے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں بنتا تھا کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کی جانکاری کرے، تو پھر پورے الیکشن ایکٹ کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق دفعات غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ اس لیے الیکشن کمیشن کی اپیل کو منظور کرتے ہوئے اس کے 22 دسمبر 2023 کے آرڈر کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے ساتھی ججز 2 دن تک وکلا کو کریدتے رہے کہ پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے کوئی مواد مل جائے، لیکن افسوس کہ کوشش کے باوجود انہیں پی ٹی آئی کے حق میں کوئی ٹھوس دلیل نہیں ملی، جس کی وجہ سے انہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ انصاف کرنا پڑا۔